اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دو زبر کا وقف کیسے کیا جائے۔ جب بھی آخری حرف پر دو زبر ہو تو وقف کرنے کی صورت میں کیسے پڑھا جائے۔ تو آج ہم سورۃ النصر کو تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، ساتھ دو زبر کا وقف بھی سمجھیں گے، وہ بھی بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں۔ تو چلیے سورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ۔ سورۃ النصر مدینے میں نازل ہوئی۔ جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورۃ النصر کی 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ فتح پر جب وقف کرنا ہے، ہا کے اوپر پیش ہے اور وقف کرنے کی صورت میں ہا کو سائلنٹ کریں گے، یعنی ہا کو ساکن کریں گے۔ تو ادھر وقف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس سے پچھلا والا حرف جو ہے وہ بھی پہلے ہی ساکن ہے، تو ہا کو بھی ساکن کرنا ہے، لاسٹ میں 2 حروفوں کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ والفتح۔ جو لوگ اس کو فتح پڑھتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو وہ غلط پڑھتے ہیں۔ ہا کو ہم ساکن کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا والفتح۔ اس کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس۔ را کو موٹا کریں گے اور نون مشدد ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ۔ اس ورڈ میں جو غلطی ہوتی ہے، خا کے اوپر پیش ہے اور اکثر لوگ خا پر بھی زبر پڑھ دیتے ہیں، يَدْخَلُونَ، تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ يَدْخُلُونَ فی دین اللہ افواجا۔ فی کی یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور دین اللہ، اللہ کے لام کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اسی لیے اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ فی دین اللہ افواجا۔ آج کے سبق میں جو ہم نے 2 زبر کا وقف سیکھنا تھا وہ یہی ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے بس اسی نشانی کو یاد رکھنا ہے، جب بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر آئے تو ہم نے آخری حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہ افواجن لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا افواجا۔ تو چلیے لاسٹ آیت کو پڑھتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ۔ اس ورڈ میں 2 ہا ہیں، فَسَبِّحْ اور 1 ہا بِحَمْدِ اس کا ہے، دونوں ہا درمیان والے حلق سے پروناؤنس ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ ادھر بھی اکثر لوگ وقف کرتے وقت پھر ہو پڑھتے ہیں۔ آخری حرف پر جب پیش ہو تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں، یہاں پر ہا پر پیش ہے تو ہا کو ہم ساکن کریں گے۔ وَاسْتَغْفِرْ۔
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اس میں بھی دیکھیے گا آخری ورڈ پر توابا، با کے اوپر 2 زبر ہے، اسی لیے یہاں پر ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے با کو. توابا، 2 زبر کی ڈیفینیشن بہت ہی سمپل ہے، بس آپ نے اسی نشانی کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آخری حرف پر 2 زبر ہوں گے تو ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. تو چلیے اس سورت کو ایک بار پوری پڑھ لیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا. صدقت یا رب العالمین. امید ہے آپ کو 2 زبر کے وقف کی سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.